اب ایک بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے فیض حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں بہت سارے بریلویت والے. ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دے ان کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کے ساتوں آسمانوں کے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے، جنت کے ایک مقام میں، ایک منزل میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک. دلیل 1386 نمبر والی حدیث صحیح بخاری. یہ عنوان پر کئی مرتبہ بول چکا ہوں، یہاں پر پہلی مرتبہ ہوں، اس لیے عقیدے سے تعلق رکھنے والی باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کی جنت میں ہے. ٹھیک ہے، اور جسم مبارک قبر مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے فیض صحابہ رضی اللہ عنہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ قبر مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فیض نہیں ملنے والا ہے، اور نہ ہی وہاں جا کر کچھ دعا کرے تو کچھ ہمارا مسئلہ حل ہونے والا ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 1010 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں. عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی یعنی سوکھا ہو گیا تھا، ڈراؤٹس جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صحابہ آتے تھے اور قحط ہونے کی وجہ سے بارش اللہ سے مانگنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے آتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر جو ہے وسیلہ نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ زندہ رہے جب ہم آپ سے جو ہے دعا کرواتے تھے بارش کے لیے، اور بارش ہوتی تھی، یا رسول اللہ آج آئے ہم آپ کی قبر کے سامنے دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ سے کہیے کہ بارش ہو جائے. ایسا نہیں کہا عمر رضی اللہ عنہ نے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے جب وہ باحیات تھے، آج آپ کے نبی کے سگے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے ہم جو ہے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ بارش برسائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1010. تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ نہیں گئے، مدینہ میں تھے، قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تھی، لیکن نہیں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو باحیات تھے اور ان سب میں عمر دراز تھے ماشاءاللہ، ان کو جو ہے دعا کے لیے وسیلہ رکھے. ٹھیک ہے، اور وہ دعا کی. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہی کچھ حاصل نہیں کر سکتے فیض، اور نہ ہی رسول اللہ کو وسیلہ رکھ سکتے ہیں آج. تو پھر کسی اور اللہ کے نبی کے امتی جو انتقال کر گئے ان کی قبر کے وسیلے اور ان بزرگان دین کا وسیلہ لینا تو بڑی شرک والی بات ہے. سبحان اللہ. بتانا چاہتا ہوں تاریخ مشائخ چشت، تاریخ مشائخ چشت، یہ کتاب لکھے ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، اور یہ دار الکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی. ٹھیک ہے، ان کے تعلق سے بہت کہا گیا، برکت الاثر وغیرہ کہا گیا. اب دیکھیے کیسی برکت والے تھے کہ کیا عقیدہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو. دار العلوم دیوبند بنایا گیا ہے 1866 سی ای میں. 1833 عیسوی میں پیدا ہوئے قاسم نانوتوی صاحب، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنا. ٹھیک ہے، ان سب کے یعنی قاسم نانوتوی صاحب جو دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنائے ہیں، ان کے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صفحہ نمبر 177 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے بیان فرمایا کہ ایک دن بعد نماز جمعہ میرے حضرت لوگوں کو وصیت فرمانے لگے. لوگوں نے سمجھا کہ حضرت سفر آخرت کرنے والے ہیں، نہایت رنج و غم کا اظہار کیا. حضرت سے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں دولت ہے، جب چاہیں گے مستفیض ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ گھروں میں میرے بہت سے احباب تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو میرا قائم مقام سمجھو. حافظ محمد وامن صاحب کو تو حضرت نے مجمع عام میں اپنا خلیفہ بنایا اور ضمناً ہم لوگوں کو بھی مجاز کیا. اس کے بعد حضرت بیمار ہوئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے وطن جھنجھانا لے چلو. جب لوہاری سے آپ کا پالکی تھانہ بھون پہنچا تو پالکی مسجد کے پاس ٹھہرایا، میں بھی حاضر خدمت ہوا. یعنی کون فرما رہی ہے؟ امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر کے تعلق سے فرما رہے کہ ان کی پالکی رکھ دی گئی اور یہ بھی حاضر ہوئے وہاں پر. حضرت نے فرمایا تم مجرد تھے اور حافظ ضامن صاحب و شیخ محمد صاحب عیال دار. میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ و مشق لوں گا، مشیت باری سے چارہ نہیں.
पयाम सफर आखिरत आ गया है। जब हजरत ने कलिमात फरमाए तो मैं पालकी की पट्टी पकड़कर रोने लगा। हजरत ने तसल्ली दी और फरमाया कि फकीर मरता नहीं। अब ये लाइन याद रख लो, फकीर मरता नहीं बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। फकीर की कब्र से फायदा होगा जो जाहिरी जिंदगी में होता था। अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन है? ये कासिम नानोतवी साहब देवबंद जो मदरसा बनाए उनके उस्ताद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पीर मियाँ जी नूर मोहम्मद कह रहे हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से, ठीक है, कि जिंदगी में जो उनसे फैज हासिल होता था फकीर की कब्र से भी फायदा होगा, वही फायदा होगा जो जिंदगी में, वही लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो कब्रों से फायदा लेने की बात बरेलवियों के पास ही नहीं है, बल्कि बरेलवियों के साथ साथ देवबंदियों के पास भी ये है अकीदा कि कब्रों से फायदा हासिल करते वो अपने बुजुर्गों से। सुभान अल्लाह। लोगों, ये किताब उनकी है, मकतबा उनका है, लिखने वाले शेख देवबंदियों के है और अल्फाज भी उन्हीं के लिखे हुए हैं। बस जुबान से मैंने अपने ये सुना दिया आपको कि ऐसे इन लोगों के अकीदे हैं। आगे अशार लिखते हैं अपने पीर की खबर, अपनी पीर की कब्र के पास वो पत्थर पर जो है लिख कर लगा दिया जाता है पत्थर, आगे लिखा है उन्होंने, और अल्फाज के अशार बहुत लंबे हैं, मैं बस बताना चाहता हूं। जिसको हुए शौक दीदार खुदा उनके मरकत की जियारत को वो जा। मरकत यानी कब्र, फारसी वर्ड है मरकत, ठीक है, कब्र को वो जा। जिसको हुए शौक दीदार खुदा उनके मरकत की जियारत को वो जा। ये देवबंदी लोग अकीदा सिखाए हैं, ये शिर्क करना सिखाते हैं लोगों। हम अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम से डरते हैं। हमारा अकीदा और हमारा अमल हम सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के मुताबिक बनाए हुए हैं। लोगों, ये लोगों का अकीदा शिर्क और कुफ्र और बिदअत और खुराफात का अकीदा और अमल है। इनके इन अकायद से और अमाल से दूर रहिए। आपके खानदानों में जो कोई भी बरेलियत देवबंदियत में है उन सब के पास हमको पहुंचना है और मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, आदाब के साथ, सही दलाइल जो कुरान और सही अहादीस के है हमें उनको समझाना है और फिर उनको बताना है कि जो गुमराही में आप रह रहे हो वो गुमराही को समझो और उससे तौबा करो और आ जाओ नूर के तरफ, कुरान और हदीस के। हमको ये कहना है लोगों, हमको गालियां दी जाती हैं हम सुन लेंगे, अगर हमको मारा जाए हम मार खा लेंगे, अहले हदीस मुसलमान हम ही अमन वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह।